اب یہی تو بڑا مسئلہ ہے، یہ جو ہے اتنے بوکھلائے ہوتے ہیں گھبراہٹ کے مارے جو ہے. سچ والا جی، جی جناب، جی بولیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا کیریکٹر غلط بتا رہے ہیں. ابھی تو ہم نے تو ان کا کیریکٹر بتایا ہی نہیں ان کو. اگر آپ کی جو کتابوں میں لکھا ہوا کیریکٹر ہے وہ تو ہم نے باتیں کری نہیں ہیں، اور ہم پھر بھی کرتے آپ بھی ہم نہیں، کو غصہ کر رہے ہیں. ہم تو اور کرتے بھی نہیں موسٹلی ہم جو وہ ہے. باتیں جی ہاں، کرتے بھی نہیں، اور آپ کی اپنی کرتے بھی حدیثوں نہیں. میں لکھی ہیں، ہم تو وہ بھی باتیں نہیں کرتے. ہمیں اتنی ڈیسنسی ہے کہ ہم بھئی وہ باتیں انہی نہیں کی کر رہے. حدیثیں اگر ہم بتا دیں تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، ایسا ہی ہے نا. یہ لوگ اپنے مگر ہم فون نہیں توڑ دیں بتاتے. گے، یہ لوگ جی اپنے ہاں، فون توڑ دیں گے. جی ہاں، جی ہاں. اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اگر ان کے سامنے آ جائیں تو وہ آگ بگولا ہو جائیں گے. اصل میں اور انہی یہ کی ابھی اپنی لکھی گئی کتابوں کو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. مجھے مسئلہ یہ ہے. ایک بات کی سمجھ نہیں آتی سچ والا جی، کہ جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کیا جو برین تھنکنگ والا وہ آف ہوتا ہے کیا؟ اب پتہ نہیں، یہ اب وہ جو ہے ایمان جو ہے ایک. جی ہاں، ابھی یہ کہہ رہے صاحبان تھے کہ ایمان ہے. جی یہ انڈائریکٹ قرآن انڈائریکٹ آیا ہے. اور اگر مطلب ڈائریکٹ کیوں نہیں آیا آپ کے نبی پہ؟ موسیٰ کے ساتھ تو ڈائریکٹ بات کی ہے، آپ کے نبی جی کے ہاں، ساتھ ڈائریکٹ بات بھی نہیں کی ہے. جی. فرام پائلٹ جی، اور اصل موسیٰ میں کو وہ کتاب سوال دی یہ گئی پوچھ ہے. رہے تھے، وہ سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ جب آپ نے کہا کہ عباسیوں نے گھڑا تراشا اور یہ سب بعد میں تھوپا گیا، تو آپ کے حساب سے مطلب یہ سب چیزیں تراشی ہوئی امیجنری ہے، تو پھر آپ پروفٹ کے بارے میں بات کرتے کیوں ہیں جب آپ کے حساب سے وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ پرسنالٹی تو کریٹیسائز کیوں کرتے ہو؟ ابھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم قرآن کو غلط کہہ رہے ہیں. ہم قرآن کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ اس کی ریزن ہے. آپ دیکھیے کہ اس کے اندر غلطی ہیں. آپ نکالیے اپنا سورہ نمل، نکالیے شروع سے، نکالیے ذرا امیت، ابھی ذرا نکال لیجئے. کون سا؟ ٹھیک ہے امید جو ہے سورہ نمل ہے. سورہ نمل ذرا کھولیے ذرا میرے خیال شروع سے. 27 ہے لگتا ہے. دیکھیں 27 ہے کیا ہے. ہاں 27 کا کون سی آئے؟ ہاں 27. ہاں نہیں، شروع اسٹارٹنگ سے میں کھول نکالیے. دیجئے، شروع سے کھول دیجئے. جی جی. اچھا، اس کو آگے ذرا لے کے جائیں ذرا. تلک آیات القرآن ہدی وبشر للمؤمنین. حضرت سلیمان کا جو قصہ لکھا ہوا ہے وہ والا، وہ چونٹی والا. ہاں ہاں، وہ تو جو ہے وہ لائق کون سی آیت ہے وہ؟ یہ تو موسیٰ میرے خیال سے یہ کون سی آپ نے آگے نکالی جانے ہے؟ نہیں، اور آگے جانے کے سورہ نمل میں ہی ہے وہ، لیکن اور آگے ہاں جانے کے جی بعد جی، میں سلیمان وَلَقَدْ کا وہ قصہ آتَيْنَا نکالے. داؤد سلیمان علما. یہ آواز سے وَبَرِثَ نکالے. سلیمان جو ہے یہ اصل میں 16 17، ہاں 17 نکالیے. جی یہ رہے. نہیں، اوپر جائیے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ. اچھا، اس اوپر سے جائیے پہلے تھوڑا. 16 وَبَرِثَ سلیمان داؤد. ہاں یہ دیکھیں. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. جی. The Solomon was here and he said, "O mankind, lo, we have been taught the language of birds and have been given abundance of the." اب ان کو لینگویج جو ہے برڈز کی لینگویج سکھائی گئی، ٹھیک ہے، سلیمان کو. جی. اچھا آگے حالانکہ چلیے. لینگویج جو ہے اس میں عربی میں لینگویج کے لیے جو ہے لغت آتا ہے، یہاں منطق ہے. اصل میں منطق کہیں گے بولی کو. اب ہاں، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بولی انہوں کی نے لینگویج کیا. آگے چلیے. جی حضرت سلیمان کو جی پرندوں کی بولی جی. سکھائے گی. اس کے بعد وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. ہاں، تو انہوں نے کیا اور they جمع were کی. gathered جی together onto Suleiman the armies of the jinn. انہوں نے آرمی جی جن کی اور انسانوں کی آرمی کو گیدر کیا. جی. ٹھیک ہے، اور پرندوں کی، جن ہاں، اور انسان پرندوں اور کی انہوں پرندے. نے فوج کو جمع کیا. جی اچھا، جمع کیا. حتی اذا آتو، یہ پڑھیے دیکھیے. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اچھا، جب وہ آنٹس کی ویلی میں پہنچے، ہاں ہاں، تو وہاں پہ پہنچے. جی. تو وہ تو چینٹی بولی کہ انٹر یور، اوپر لے جائیں ذرا، یہ اردو میں پڑھ دوں گا اگر ہاں اردو میں رکھ دوں. ہاں ہاں. جی. یہاں تک جی کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور ان کا جی احساس بھی نہ ہو. اب جی اس کتاب کے اندر چیونٹیاں باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے.
جی ہاں اور سلیمان کو ان کی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے. سمجھ آ رہی. اب یہاں پر جو ہے فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ہاں یہ اوپر تو اب ترجمہ یہ کریے, چونٹی کی بات جو ہے اس کو سن اوپر کر, کریے, اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ہاں یہ جو ہے اردو میں جو ہے دکھائیے. ہاں اوپر پہنچے, اوپر کریے اور تھوڑا نیچے ہوگا نا. اور اوپر. ہاں بس بس ادھر. بس ہاں تو وہ خوش ہوا, وہ خوش ہو کر مسکرایا. اب چونٹی کی بات جو ہے وہ سلیمان نے سن لی ہے, ٹھیک ہے. جی جی وہ مسکرایا اس کی بات پر, اور اس نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں جی تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے, اور یہ کہ وہ میں جی اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو, اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. اب یہ سٹوری چل رہی ہے کہ چونٹی باتیں کر رہی ہے, وہ اس نعمت کے کہ چونٹی کی وہ بات سن رہے ہیں, تو وہ اس کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے اور بعد جو ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اب یہ اور اس بڑی نے انٹرسٹنگ پرندوں ہوتی کے جا رہی لشکر کا معائنہ کیا تو ہے. کہا کہ کیا بات ہے, مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا, کیا وہ اچھا, غیر حاضر ہے؟ ہاں اچھا جی, اس کے آگے آگے چلیے. جائیے. اچھا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہاں, میں اب اسے بہت سلیمان سخت صاحب, سزا. اچھا جی اب سلیمان صاحب کیا کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے پکڑ کے سزا دوں گا یا اسے میں ذبح کاٹ ڈالوں گا اگر کوئی اچھا ایکسکیوز نہیں لے کر آتا میرے پاس, کوئی دلیل واضح دلیل لے کر نہ آئے. تو آگے پڑھیے, پھر اور یہ ذرا اس کے اوپر الفاظ ہم بھی بات اتنے کریں بے گے. تکے, اتنے بے ڈھنگے الفاظ ہیں کہ بھئی ایک ہدہد جو ہے اس کو لَأُعَذِّبَنَّ, دیکھیں کہ کتنی تاکید کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. کیوں بھئی اگر اب وہ اس جو ہے کو, ایک بات اگر نہیں لے کے آیا تو اس کو کیسے شدید الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اچھا اس کا فَمَكَثَ ترجمہ غَيْرَ نکل, بَعِيدٍ, کس کا, وہ پہلی والی آیت کا. ہاں یہی ابھی اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں, عربی میں پڑھنا ہے تو پڑھ لیں, نہیں تو سیدھا ترجمہ کر دیتے ہیں بس. ہاں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اس کو جو ہے تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد پہنچ گیا, تو اس نے کہا کہ میں نے تو وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں, اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں. اچھا جی آگے جائیے. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. اچھا میں نے ایک عورت کو, جی ہاں بولیے پڑھیے. میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور اسے عرشیہ دی گئی ہے, اور اس کے تخت بہت عظیم شان ہے. آگے چلیے, ذرا سیدھا اردو میں پڑھ دیں, آگے جائیں کیونکہ بہت زیادہ ہے. میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. اور میں نے جی دیکھا جی کہ وہ اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو ٹو اسمال فار مزین کر دیا. مزین کر دیا ہے, اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے, تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے. آگے چلیے, اس کے اوپر تبصرہ کریں گے, ذرا کمپلیٹ ہونے دیں اس کو جی کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمان اور زمین میں سے, اور خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. آگے جائیے. وہ اللہ کے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور بہت بڑے عرش کا مالک ہے. آگے جائیے. سلیمان نے کہا ہم ان قریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹ. اب یہ مکالمہ جو ہے وہ ہدہد سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں جی. ہاں, یہ جو تم اطلاع لائے ہو, میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس جا کر ڈالاؤ, پھر ان سے الگ اچھا ہو وہ کر دیکھتے لوگوں کو رہو. پتا, ہدہد ایک اصل میں ایک چھوٹے سے پرندے کا نام ہے, اٹس برڈ ہے لائک وڈ پیکر جو ہوتا ہے نا. ہاں اچھا جو کہتے ہیں اسی اس انداز کا میرا ہے. یہ خط لے جاؤ, میرا اسے ان کے پاس جا کر ڈالاؤ, اور پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. آگے چلیے. جی یعنی ان کی باتیں سنتے رہو چھپ کے. جی اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار, میری طرف ایک بہت بڑے عزت والا خط ڈالا گیا ہے. آگے چلیے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس کو اوپر بھی یہ خط سلمان کی طرف سے ہے, اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. آپ اس کو نیچے لائیے ذرا, نہیں اسی آیت کو, ہاں اتنی ہے نا یہ تو. نہیں وہ اس جو کا ابھی عربی لے کے آئیے, اس کے اوپر جائیے, ہاں اسی کا عربی. واپس جائیے,
اوپر واپس جائیے. ہاں یہ والی دیکھیے. بس نہیں آپ اوپر جائیے. اوپر نہیں نیچے آئیے. بس stop, you're going too fast. تیزی کے ساتھ جائیں. بس آپ تیزی سے اوپر کریں. بس یار آج غائب کر دیا. اچھا وہ جو عربی ہے اس کو دکھنے دو. اچھا نہیں یہ نہیں, اس کے بعد والی بس اس کے بعد والی تو وہی ہے. بس یہی رکھو. اب یہ خط لکھا گیا ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آکے سنیے, اس پہ غور کیجیے گا, میں اس پہ رکنا چاہتا ہوں. جی اب باقی مزہ خیز باتیں تو سب لوگوں نے سن رکھی ہیں کہ اردو سے باتیں ہو رہی ہیں, چینٹی سے باتیں ہو رہی ہیں. انہو من سلیمان. اب وہ اس خط میں وہ جو لکھا گیا, وہ خط لکھا گیا ایکچولی عبارت میں, ٹھیک ہے. اس عبارت میں یہ لکھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 900 BC میں 905 سم کے قریب ان کی سٹوری بتائی جاتی ہے سپوزڈلی, اگر وہ سٹوری سچ بھی ہے تو. اب الرحمن کا جو تصور پایا جاتا ہے گاڈ کا, یہ جوز کے ہاں نہیں پایا جاتا. اوکے, الرحمن کا جو نام ہے وہ بالکل ان کے ہاں نہیں پایا جاتا. اس خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. آپ اس بات کا اندازہ ذرا لگائیے اور یہ مجھے ایکسپلین اللہ بھی تو نہیں پایا جاتا نا اسٹام پائلٹ. سنیے, الرحمن بھی نہیں, اللہ بھی نہیں. جی اچھا, اب مجھے یہ کوئی سائنسدان یہ ایکسپلین کر دے کہ اس خط کے اندر جو سلیمان نے لکھا, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے کیوں کر لکھا, جبکہ یہ نام بھی نہیں پائے جاتے تھے اور یہ اس طریقے سے وہ لکھا بھی نہیں کرتے. یا اگر صرف آتا اللہ آ جاتا, الہ آ جاتا, تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے کہ they meant by it God. ٹھیک ہے. الرحمن ایک صفت ہے, اور جو ساؤتھ جو علاقہ یہاں کے پائی جاتی تھی, ٹھیک ہے, یمن کے علاقے میں. تو یہ ایک یہودی خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے خط میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ پلیز مجھے ایکسپلین کر دیجئے, میرا اتنا علم نہیں واقعی جو ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جتنا خود میں نے بھی دیکھا کہ جو ہے آپ کو یہ الرحمن کا جو تصور, الرحمن کا لفظ ہی خود قرآن کے اندر جو ہے لوگ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا یہ لفظ کو جو ہے قالوا وما الرحمن, انہوں نے کہا کہ رحمان کون ہے, رحمان کیا ہے. ایون عربوں نے کہا, ایون جہاں وہ پریچ کر رہے ہیں انہوں نے کہا, مکن نے کہا یار یہ الرحمن کون, ہم کسی الرحمن کو نہیں جانتے. ہمارے لیے بالکل جو ہے غیر مانوس لفظ ہے, ہم پہلی بار اور سلیمان جو جانتا ہے اس کو, اور نو مطلب 9 and 6 1500 years before وہ لکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے خط میں. اب آگے چلیے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. جی آگے جائیے, جلدی جائیے, کیونکہ لوگ بے صبرے ہو جائے, لوگوں کو ویٹ نہیں ہوتا اتنا, اس لیے. اچھا اس میں شارٹ میں جو ہے کچھ کہہ دینا اسلام پائلٹ, تاکہ لوگ جو ہے بور نہ ہو جائیں. تو آگے جائیے, جی ہاں, اصل آگے چلتے جائیے. اب وہ جہاں پہ ان کی آتی ہے وہاں پہ محل میں آتی ہے. جی اور آگے جائیے. اچھا, وہ جو ہے ملکہ سبا جو ہے جب ان کے محل میں آتی ہے, اپنے جو ہے وہ وہاں حضرت نے ان کے ساتھ حرکت کیا فرمائی ہے, میں اس کی بات حرکت کی فرمائی. جی ہاں میں اس کی بات کرنے تھا. ہاں جی صحیح. آگے چلتے جائیے, اور آگے جائیے. ہاں, یہ ایک سٹوری جن والی بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے لے آتا ہوں, اس کا وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. جی اس کے بعد جو ہے آگے چلیے. اچھا, یہ آیت نمبر 44 کی بات کر رہے ہیں. ہاں, وہ آیت ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ شیشہ تھا. اس میں جو ہے قیل لها دخول الصرح. ہاں یہ والی بس اس سے کہا گیا. جی ہاں, یہ پڑھیے آپ اسی کی بات. اچھا, اس سے کہا گیا کہ آپ محل میں داخل ہو جاؤ. تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈیاں کھول دی, یعنی اس نے اوپر جو ہے وہ اپنے کپڑا اٹھا لیے کہ شاید یہ پانی ہے. سلیمان نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو مرصع ہے شیشے سے. اس نے کہا اے میرے پروردگار, یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر دی. اب دیکھیے کہ جب اس نے دیکھا کہ محل کے اندر یہ تو پانی نہیں ہے, شیشہ ہے,
اور وہ اس جی چیز سے اتنی امپریس ہوئی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے پروردگار یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. دیکھیے کہ اب یہ تو وہ شیشہ تو نہیں ہے, یہ تو پانی تھا, میں شیشہ سمجھ رہی تھی, میں نے کیسا اپنی جان پر ظلم کیا. ٹھیک ہے, اب اس سے کیا ہے وہ ثابت کرنے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مسلمانوں کو اتنا بھی نہیں پتا, اب بس انف ہے, مسلمانوں کو جی سچ والا جی اتنا بھی نہیں پتا کہ جس کو یہ نبی مانتے ہیں, یہودیوں کے ہاں سلیمان کو نبی نہیں مانا جاتا. جی جی ہاں جی ہاں سلیمان یہودیوں کے پاس نبی, ان کا نبی نہیں تھا. اس کو سیج, عقل مند اور پوئٹ آدمی سمجھتے تھے. کہیں پہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ پرافٹ ہے. اور پرافٹ جی ہاں محمد نے یہ جو سٹوریاں اٹھائی ہیں, سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ جو ریلیجن کی سٹوریاں ہوتی ہیں, جو جی افسانوی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو جی ہاں وہاں سے اٹھایا اور حضرت سلیمان کو نبی بنا ڈالا. جی اس وجہ سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, مسلمانوں کو اس بات کا نہیں پتا, وہ سلیمان کو نبی کہتے ہیں. تو ہم یہ اس لیے کہ یہ جو سٹوریاں انہوں نے افسانے قرآن کے اندر ڈالے ہیں, یہ خدا کا جی کلام نہیں ہے, ہم اس لیے اس کو ایگزیکٹلی نہیں مانتے. ظاہر بات جی ہے, ایسی کئی ایسے ہمارے ہاں شواہد ہیں, ایسی کئی ثبوت ہیں جن کی بنیاد پر یہ ناممکن ہے کہ جو ہے یہ کسی اللہ کا کلام ہے. ہو ہی نہیں سکتا, کسی بھی اینگل سے نہیں ہو سچ والا سکتا. جی, جی سچ والا جی, میں ابھی یہ بات سے مجھے یاد آیا, ایک صاحب سے ملا جو عامل بھی ہے اور عالم بھی ہے, اور جی انہوں نے ایک ایسے جن کو دیکھا ہے جو حضور کے زمانے میں حضور کو دیکھا ہوا ہے. اچھا بھائی واہ, تو وہ صحابی کو دیکھنے والے وہ تابعین بن گئے. انہوں نے اس بات کا اچھا دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو دیکھا جس نے حضور کو دیکھا. اچھا, یہ تابعی بن گئے سننا. اچھا, بہت اچھی جی بات ہے بھائی. ہاں ہاں, دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں. اب جنوں کی عمر وہ 3,000 سال بتا رہے, 3,000 سال کی عمر میں تو ان کا بچپن ختم ہوتا بولے جنوں کا. ہاں بہرحال اب یہ سب ان کو معلوم ہے. وہ ہمارے مفتی صاحب کو اللہ کی پوری بایوگرافی کا پتہ ہے, وہ کہاں کہاں جو ہے اس کا نام کس نے رکھا, کب رکھا, وہ جو ہے اس کی پنڈلی ہے, اس کے لمبے ہاتھ ہیں, اس کی جو ہے اس کا چہرہ ہے, یہ سب کچھ جانتے ہیں. اور پھر ایسے جو ایک تو علماء ہیں اور جو ہے جو عملہ ہیں, جو عامل, وہ لوگ بھی جو ہے ایسی شعبدہ بازیاں کر جو ہے, کیونکہ اصل میں کیا ہے, یہ لوگ چورن جس طرح کا لوگ خریدنا پسند کرتے ہیں وہی چورن بیچتے ہیں. اس طرح کی باتیں لوگ پسند کرتے ہیں نا بھی. جی صحیح. اب کسی کے سامنے کوئی کہے کہ بھئی جو ہے وہ کیا ہے, ایک شعر ہے کسی کا کہ کیا ہے وہ, یاد نہیں آ رہا مجھے یار, آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر, آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر, میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا. اب دیکھیں ایسے ایسے اشعار بھی لکھنے والے ہیں. شہیدی سے ان کی مراد جو ہے وہ ان کے چاند, وہ جو ہے مسلمانوں کے منہ بولے نبی ہیں. اگر وہ میرے مقدر سے میرے گھر آ جائیں, میرے کیا نصیب کے جو ہے زہ نصیب میرے گھر اگر آ جائیں, تو لوگوں دیکھو کہ میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا. اب اسی طرح سے جو ہے لوگ شاعری کرتے ہیں, وہ جو ہے نعتیں لکھتے ہیں, اس میں آسمان و زمین کی خلابازیاں ملاتے ہیں, اٹھ پٹانگ ساری باتوں کے مجموعے کو نعت کہا جاتا ہے. اب سلسلہ چلتا ہے کیونکہ لوگ جی سننا چاہتے ہیں ایسی. آپ نے